کا آغاز کی اور سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی کا ایک اور طوفان LPG پھر 30 روپے مہنگی کر دی گئی ہے۔ نئی قیمت 230 روپے فی کلو ہو چکی ہے، جبکہ رکشہ ڈرائیوروں کی بھی چیخیں نکل چکی ہیں۔ کہتے ہیں اب پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ملتان میں LPG پھر مہنگی 230 روپے فی کلو ہو گئی۔ رکشہ ڈرائیور کی چیخیں نکل گئیں۔ کہتے ہیں دن میں 500-600 کماتے ہیں، گیس کی مد میں دے کر چلے جاتے ہیں۔ ہم سارا دن رکشہ چلاتے ہیں، سارے دن میں ہم 500-600 روپے کور کرتے ہیں، وہی گیس والوں کو دے کے جاتے ہیں۔ گھر میں چولہے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ دہاڑی لگتی نہیں، چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، مہنگائی نے خودکشی پر مجبور کر دیا ہے۔ حکومت ہمارے حال پر رحم کرے۔ گیس والوں کو آپ مہربانی کریں، کہاں تک ہم کمائیں؟ کوئی 400 لے جا رہا ہے، کوئی 200 لے جا رہا ہے، وہی گیس والوں کو دے کے جا رہے ہیں۔ مہنگائی سے تنگ ڈرائیورز حکومت کو بد دعائیں دینے لگے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ سہیب گرمانی، ملتان۔ بہاول نگر کا لنڈا بازار بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے گرم کپڑے خریدنا مشکل ہو چکا ہے۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے اب لنڈا بازار سے کپڑے خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے کوٹ 500 روپے میں مل جاتا تھا، لیکن اب 1000 میں بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیکٹ کی قیمت 1500 روپے تک ہو چکی ہے۔ حکومت نے سردی کے موسم میں جسم ڈھانپنا بھی مشکل بنا دیا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم مہنگائی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اب کچھ بات کریں گے سونے کے حوالے سے۔ جنوبی پنجاب میں سونا بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو چکا ہے۔ 22 اور 24 کیرات سونے کی قیمت میں 1000 روپے فی تولہ اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید بات کریں گے ابراہیم خان سے۔ ابراہیم بتائے گا سونے کے کیا دام ہو چکے ہیں اب؟ جی بالکل، سونے کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 22 کیرات اور 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت میں ایک بار پھر سے 1000 روپے کا اضافہ وہ ہو گیا ہے۔ 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت اب بڑھ کر 1,25,600 روپے پہ آ گئی ہے، جبکہ 22 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت اب بڑھ کر 1,15,200 روپے ہو گئی ہے۔ فی گرام قیمت کے حوالے سے بات کریں تو 24 کیرات سونے کی فی گرام قیمت اس وقت 10,770 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 22 کیرات سونے کی فی گرام قیمت اس وقت 9,870 ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ۔ ملتان میں محکمہ اوقاف کی جانب سے ماڈل مدرسے کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ ماڈل مدرسے کے قیام کے لیے 80 لاکھ روپے کے فنڈز منظور ہونے کے بعد بھی منصوبے کا آغاز نہ ہو سکا۔ ملتان میں انتظامیہ کی غفلت یا عدم دلچسپی کہیں، محکمہ اوقاف کی جانب سے ماڈل مدرسے کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ 80 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری کے بعد بھی منصوبے کا آغاز نہ ہو سکا، جبکہ محکمہ اوقاف کی جانب سے ماڈل مدرسے کے قیام کے لیے جگہ بھی مختص نہیں کی جا سکی۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی مسائل کا گھر بن چکی ہے۔ 2 ہفتے سے پینے کا پانی غائب ہے، جبکہ واش روم میں بھی 10 دن سے پانی میسر نہیں۔ مارکیٹ کمیٹی نے سبزی منڈی کو لاوارث کر دیا ہے۔ جنوبی پنجاب کی پہلی اور پنجاب کی تیسری بڑی سبزی منڈی مسائلستان بن گئی۔ تاجروں کو 2 ہفتے سے پینے کا پانی دستیاب نہیں۔ کہتے ہیں مارکیٹ کمیٹی اپنے پیسے تو بناتی ہے مگر مسائل حل نہیں کرتی۔ واش روم میں پانی ہے نہ وضو کرنے کے لیے، پینے کے لیے بھی پانی باہر سے منگواتے ہیں۔ دکانوں کے اوپر جائیں، بعض دکانیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ نے ایک ٹینکی بنائی ہوئی ہے، ٹینکی کا جب یہ اپنے کبھی ہفتے میں پتہ چلتا ہے 1 ہفتے ٹینکی کا پانی آ رہا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے مہینہ 15-20 دن ٹینکی میں پانی نہیں ہوتا ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا مارکیٹ کمیٹی نے سبزی منڈی کو لاوارث کر دیا۔ حکومت اور مارکیٹ کمیٹی سے نالاں آڑتیوں نے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پانی کے معاملات کو دیکھیں، یہاں ہر دکان پہ 20-20 25-25 لوگ ہوتے ہیں تو پانی ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی حکومتی توجہ کی منتظر ہے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ سہیب گرمانی، ملتان۔ ادھر میاں والی انتظامیہ کی نااہلی کالا باغ لنک روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ دھول کے باعث شہریوں کا برا حال ہے، جبکہ حادثات بھی معمول بن چکے ہیں۔ والی انتظامیہ کی سستی، کالا باغ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑ گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکاری دفاتر کو جانے والی سڑک پر حادثات کے باعث کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ اس روڈ کی بہت ہی بری حالت ہے، جب سے بنا ہے میرے خیال میں یہاں پہ اس کی دوبارہ رینوویشن بھی نہیں ہوئی۔ اس روڈ پہ لڑکیوں کالج بھی ہے، لڑکوں کا سکول بھی ہے، روڈ کی حالت بہت ہی بری ہے۔ برائے مہربانی، کیونکہ بچوں کے لے جانے میں آنے جانے میں بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے۔
शहरियों ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफिस, महकमा इनहार, गवर्नमेंट हाई स्कूल, सोशल वेलफेयर ऑफिस और दीगर कई दफातर इसी रोड पर हैं। दिन भर ट्रैफिक के बायस धूल उड़ती रहती है। शहरी नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। देखें, ये सड़क जो है बिल्कुल टूटी फूटी है। इसमें कई दफ़ा इसमें हादसा भी हो चुके हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि इसको जितना जल्दी बहाल किया जाए, तामीर किया जाए। शहरियों ने फौरी तौर पर रोड को असर नो तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। नवाबपुर मुल्तान के मकीनों को अब नाक़िस सीवरेज सिस्टम से मिलेगा छुटकारा। 1 साल से जारी मंसूबा 1 माह में मुकम्मल होगा। वासा हुकाम ने नवीद सुना दी है, जबकि दूसरी जानिब शहरियों ने तमाम दावों को ज़ुबानी जमा खर्च करार दी थी। वासा मुल्तान की जानिब से नवाबपुर रोड पर सीवरेज मंसूबे को आइंदा माह मुकम्मल करने का ऐलान किया गया है। 13,300 फुट लाइन की तब्दीली का काम मुकम्मल हो गया। दूसरी जानिब शहरियों ने वासा के दावों को जुबानी जमा खर्च करार दे दिया। 1 महीने में काम हो जाएगा, नहीं होगा कम से कम साल लगेगा। नजर तो नहीं आती जो काम कर रहे हैं। मशीनें आती हैं, खराब हो जाती हैं, फिर जाते हैं, फिर आते नहीं। ऐसे पूरा साल नहीं थी हालात इन पे, आवाम सारी परेशान है भाई। काम की सुस्तरवी के बाइस मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से शहरियों का कहना था, चंद फुट का एरिया तब्दील करने में वासा को 1 माह लगा, जबकि 2700 फुट की लाइन तब्दीली में मजीद वक्त लगने से उनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। जब तक ये सीवरेज मुकम्मल नहीं होगी तो वासा का काम कहाँ मुकम्मल होगा। लोगों को बड़ी परेशानी है, टेंशन है। नामुमकिन वाली बात है जनाब, ये नहीं हो सकता जनाब 1 महीने में, क्योंकि पहले हमें देख रहे क्या टाइम यहाँ पे हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि सीवरेज के मंसूबे को जल्द मुकम्मल कर लिया जाए ताकि उनका कारोबार बहाल हो सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ बिलाल नियाजी खान, मुल्तान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी मौसम सरमा की छुट्टियां हो गईं। जनूबी पंजाब में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपडेट करेंगे आपको कि जनूबी पंजाब भर में जो सरकारी और निजी स्कूलों में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था, लेकिन अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी सेम डेट्स में उतने ही दिन के लिए बंद की जाएंगी। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने तालीमी इदारों में छुट्टियों को 2 मुख्तलिफ फेज में तकसीम कर दिया है। 24 अजलाह में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी, जबकि मुल्तान सरगोदा में 23 दिसंबर से स्कूलों में छुट्टियां दी जाएंगी। 12 अजलाह में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। मियां वाली, मुजफ्फरगढ़, भक्कर उन शहरों में शामिल हैं जिनमें 3 से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। राजनपुर, लैया, रहीम यार खान, डीजी खान में भी 3 से 13 जनवरी तक छुट्टियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दिया गया है। स्कूल खुलते ही बच्चों के टेस्ट लिए जाएंगे। मौसम सरमा की तातीलात 23 दिसंबर से होंगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को छुट्टियों का काम दे दिया गया है। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म होते ही बच्चों के टेस्ट लिए जाएंगे। इस हवाले से असातिज़ा का कहना था कि जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है, इसमें से 50% बच्चों को होमवर्क दे दिया गया है। 10 जनवरी से तमाम सरकारी स्कूलों में बच्चों के टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही बच्चों का पढ़ाई का खासा नुकसान हो चुका है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मॉनिटरिंग विंग नॉन वैक्सीनेटेड बच्चों का डेटा मांग लिया गया है। स्कूल में पढ़ने वाले बगैर वैक्सीनेटेड 12 से 18 साल तक के तलबा का डेटा जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। पंजाब भर के सीईओज और डीईओज को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सरकारी और निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का डेटा फराहम करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। सुबह भर के सीईओज कल मॉनिटरिंग विंग को डेटा जमा करवाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सीपीएम मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने मुताबिद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। इंस्पेक्टर हिजर हयात को पुलिस लाइन से थाना जलीलाबाद, इंस्पेक्टर मोहम्मद लतीफ़ को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुलगश्त और इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक को थाना कैंट में तैनात कर दिया गया है। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुल्तान में तकर्रुर तबादले। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेगुलेशन अनम मासूम खान को चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल तैनात कर दिया गया है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद अल्ताफ को सुपरिटेंडेंट बिल्डिंग तैनात किया गया है। अपडेट करेंगे आपको मुल्तान से, जहां पर महकमा लोकल गवर्नमेंट में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेगुलेशन अनम मासूम खान चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल तैनात हो चुके हैं। अनम मासूम खान के पास चीफ ऑफिसर का एडिशनल चार्ज होगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान में मोहम्मद अल्ताफ को सुपरिटेंडेंट बिल्डिंग तैनात कर दिया गया है।
محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے 16 نرسنگ انسٹرکٹرز کی گریڈ 18 میں ترقیاں دے کر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب میں نرسز کی اگلے گریڈ میں ترقیاں کی گئی ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے 16 ڈپٹی نرسنگ سپرنٹینڈنٹس اور نرسنگ انسٹرکٹرز کو گریڈ 18 میں ترقی دے کر مختلف نرسنگ کالجز میں تعینات کر دیا ہے۔ نرسنگ انسٹرکٹر قمر النساء کو گریڈ 18 میں ترقی دے کر نرسنگ سپرنٹینڈنٹ پبلک ہیلتھ اور نرسنگ اسکول ملتان لگا دیا گیا ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس کی ملتان آفس میں افسران سے ملاقات، زیر تفتیش مقدمات اور انکوائریوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی نے کرپشن کے خاتمے کے لیے واضح حکمت عملی اپنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے ہدایت جاری کی ہے کہ کیسز کی انکوائری جلد مکمل کر کے مقدمات کا اندراج یقینی بنایا جائے۔ ہائی وے کرپشن کیس کی تحقیقات نیب کے حوالے نہیں کی جا رہی۔ ہائی وے کرپشن کیس پر اینٹی کرپشن ملتان انکوائری کر رہا ہے، جبکہ گوہر نفیس کا مزید کہنا تھا کہ محکموں سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش یقینی بنائی جا رہی ہے۔ مظفر گڑھ میں تجاوزات کی بھرمار ہے، غیر قانونی رکشہ سٹینڈز بن گئے وبال جان۔ سرکاری دفاتر کی طرف میں رکشہ مافیا کا قبضہ، ٹریفک روانی متاثر ہونے لگی ہے، جبکہ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے تجاوزات کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ مظفر گڑھ شہر میں غیر قانونی رکشہ سٹینڈز عوامی مشکلات کا باعث بننے لگے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کے گنجان آباد علاقے کچہری چوک، ریلوے روڈ، ملتان روڈ، جھنگ موڑ چوک پر غیر قانونی سٹینڈز ختم ہونے کے بجائے زیادہ ہونے لگے ہیں، جبکہ ایکسائز آفس فیاض پارک کے اطراف میں رکشہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ دانش اسکول کے اطراف میں ہے، جہاں پر رہبان اور رکشہ مافیا کا قبضہ ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ کئی بار درخواستوں کے باوجود کارروائی نہیں ہو رہی۔ فلور ملوں کے کوٹے کو بحال کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج مسٹر جسٹس سلطان تنویر احمد نے 24 دسمبر کو ڈائریکٹر فوڈ کو ان پرسن طلب کر لیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو ملتان سے، جب پر فلور ملوں کے کوٹے کو بحال کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج مسٹر جسٹس سلطان تنویر احمد نے 24 دسمبر کو ڈائریکٹر فوڈ کو ان پرسن طلب کیا ہے۔ پٹیشنر محمد امجد وغیرہ نے کونسل سید ریاض الحسن گیلانی کے ذریعے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کا کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ صدر کی نشست کے علاوہ باقی تمام عہدوں پر بلا مقابلہ عہدیداران منتخب ہو چکے ہیں۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر مہر سلیمان تھنڈ، جوائنٹ سیکرٹری پر اسلم منا بلا مقابلہ منتخب، جبکہ شبانہ نائب صدر ساریہ شہزاد لائبریری سیکرٹری کے عہدوں پر بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے میں عہدیداران کا جشن، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ صدر کی نشست پر مہر ظفر اقبال اور غضنفر عباس شاہ کے درمیان 8 جنوری کو مقابلہ ہوگا۔ میاوالی ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن 8 جنوری کو ہوں گے۔ جنرل سیکرٹری اشفاق وٹو نے اعلان کر دیا ہے۔ کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر ہے۔ امیدواروں کی جانب سے جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے۔ بار ایسوسی ایشن میاوالی میں انتخابی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ امیدوار تیاریوں میں لگ گئے۔ جنرل سیکرٹری اشفاق وٹو نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن 8 جنوری کو ہوں گے، جبکہ کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر ہے۔ آج اور کل یعنی 21 اور 22 ہے نومینیشن کے لیے، پولنگ ڈے ہے 8 جنوری، اور اس بار ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ بایو میٹرک الیکشن ہوگا۔ جلد از جلد آپ کو رزلٹ بھی مل جائیں گے۔ جنرل سیکرٹری اشفاق وٹو نے بتایا کہ الیکشن میں جناح گروپ اور شیخ حنیف گروپ آمنے سامنے ہوں گے۔ امیدواروں نے جوڑ توڑ شروع کر دیا۔ ہمارا جو ہے گرینڈ الائنس اس بار میں ہو چکا ہے۔ شیخ حنیف صاحب گروپ ہمارا، اور ملک عنایت اللہ صاحب، ملک سلیم اقبال صاحب، اور جناح گروپ یعنی سردار نصر اللہ خان اور اشرف خان وغیرہ، یہ ہمارا الائنس ہو چکا ہے، تو بڑا ہیلدی کمپٹیشن انشاءاللہ ہوگا۔ نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب 15 جنوری کو ہوگی۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ ڈیرہ غازی خان کی انتظامیہ بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے لیے سرگرم ہے۔ حلقہ بندیوں کا کام جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ الیکشن سے متعلق مواد، جیو ٹیگنگ، سکولز، نقشہ جات اور نوٹیفیکیشنز الیکشن کمیشن کو فراہم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن ہمارے جمہوری سسٹم کا اہم حصہ ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق بلدیاتی الیکشن کے لیے
حلقہ بندیوں کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے تمام تر مواد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے سرکاری محکموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی رحیم یار خان میاں اعجاز عامر کا حسن اقدام مسیحی ملازمین کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی رحیم یار خان میاں اعجاز عامر نے مسیحی کونسلر اور ملازمین کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں منائی اور کیک کاٹا۔ میاں اعجاز عامر کا کہنا تھا کہ وہ کرسمس کی خوشیوں میں مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم نے اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں اور جو آنے والی کرسمس ہے اس کا ہم نے اپنے کونسلر سیمسن صاحب کے ساتھ مل کر کے کاٹا ہے اور میری طرف سے، میرے کونسلر کی طرف سے، میرے شہریوں کی طرف سے اپنی تمام مسیحی بھائیوں کو ایڈوانس کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ مسیحی کونسلر سیمسن مختار کا کہنا تھا کہ کرسمس کا مقصد امن، سلامتی اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ ہم آج کرسمس کا کیک میاں احمد صاحب نے اور ہم نے مل کر اور منورٹی کے لوگوں نے مل کر کاٹا ہے اور ہم کرسمس کا مقصد یہ ہے کہ امن، سلامتی اور لوگوں کے، غریب لوگوں کی ہیلپ کرنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی اور کونسلرز کی جانب سے کرسمس کی خوشیوں میں شامل ہو کر بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا گیا۔ کیمرامین انور سل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ادھر کروڑ پکا میں کرسمس کے سلسلے میں چرچ ایل بیت میں کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ تحصیلدار شیخ محمد حسین اور دیگر ریونیو سٹاف نے شرکت کی ہے۔ کروڑ پکا انتظامیہ کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تحصیلدار شیخ محمد حسین کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ کرسمس تقریب کا اہتمام کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ مسیحی برادری نے کہا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ تقریب کا اہتمام کرنے پر AC نعیم بشیر کے شکر گزار ہے۔ کروڑ پکا انتظامیہ کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تحصیلدار شیخ محمد حسین کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ کرسمس تقریب کا اہتمام کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ مسیحی برادری نے کہا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ تقریب کا اہتمام کرنے پر AC نعیم بشیر کے شکر گزار ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان میں مسلم لیگ نون صوبائی حلقہ 213 کے زیر اہتمام کرسمس کے موقع پر MDA چوک پر کرسمس کا کیک کاٹا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ملتان میں مسلم لیگ نون کے صوبائی حلقہ 213 کے زیر اہتمام کرسمس کے موقع پر MDA چوک پر کرسمس کا کیک کاٹا جائے گا۔ 25 دسمبر کو کرسمس منائی جائے گی، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں ابھی سے کیک کٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اسی کے پیش نظر ملتان میں مسلم لیگ نون صوبائی حلقہ 213 کے زیر اہتمام کرسمس کے موقع پر MDA چوک پر کرسمس کا کیک بھی کاٹا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے MDA چوک پر کرسمس کا یہ کیک ہے جو کہ کاٹا جائے گا۔ لیگی صوبائی حلقہ 213 کے زیر اہتمام یہ تقریب سجائی گئی ہے، جس میں ملتان میں کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہونے کے ساتھ ساتھ لیگی رہنماؤں کی جانب سے حلقہ 213 کے زیر اہتمام کرسمس کی یہ تقریب سجائی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے MDA چوک پر کرسمس کا کیک بھی کاٹا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی کی نئی کتاب بعنوان قومی جدوجہد کی 100 نمایاں شخصیات کی تقریب رونمائی ہوئی۔ وائس چانسلر IU، ڈینز اور طلباء و طالبات نے شرکت کی ہے۔ یونیورسٹی بہاولپور میں پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی کی کتاب بعنوان قومی جدوجہد کی 100 نمایاں شخصیات کی تقریب رونمائی ہوئی۔ کتاب میں تحریک پاکستان سے جڑے بڑے ناموں کے علاوہ ان شخصیات کا ذکر بھی کیا گیا جن کے کارناموں کو تاریخ میں کم جگہ ملی ہے۔ آج کی تقریب کا جو انعقاد تھا وہ اس لحاظ سے کہ میری کتاب کی یہ تقریب پذیرائی ایک قسم کی کہ 100 شخصیات جنہوں نے قومی جدوجہد میں حصہ لیا، تو میں چاہتا تھا کہ نوجوانوں کے سامنے یہ ان کی خدمات سامنے آئیں کہ وہ سب کے لیے رول ماڈل ہیں، خواہ وہ عام شخصیات تھیں یا قومی شخصیات تھیں۔ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر اطہر محبوب نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور کہا کہ کتاب میں پہلی بار جنوبی پنجاب کی اہم شخصیات کے خاکے پیش کیے گئے ہیں۔
اس کتاب کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ اکابرین جو پہلے سے جانے جاتے تھے ان کے بارے میں بھی خاکے ہیں، لیکن ایسے اکابرین جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے رہا ہے اور جن کی شخصیت اور کارنامے ان کو اتنی پذیرائی ابھی تک نہیں ملی تھی، تو ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب نے تحقیق کر کے ان کے حوالے سے مستند معلومات دی ہیں۔ ملتان سے معروف کالم نگار اور شاعر ڈاکٹر نسیم شاہد بھی تقریب کا حصہ تھے۔ مصنف نے ایسے افراد کو خراج تحسین پیش کیا ہے جن کے کارناموں کا ذکر تاریخ کے اوراق میں کم ہی ملتا ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ میاں محمد نظام الدین، بیورو چیف روہی، بہاولپور۔ شجاع آباد میں انٹر کالج اسپورٹس میلہ جاری ہے۔ رسا کشی کے دلچسپ مقابلوں میں اقرا کالج اور پروفیسر کالج کی ٹیمیں مد مقابل آئے۔ رسا کشی میں اقرا کالج اور پروفیسر کالج کے طلباء کے درمیان سخت مقابلہ ہوا۔ پروفیسر کالج کے طلباء نے بھرپور جوش سے مقابلہ کیا اور جیت اپنے نام کی۔ کھلاڑیوں نے جیتنے پر خوب جشن منایا۔ پروفیسر کالج نے رسا کشی کا سیمی فائنل میچ جیت کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فائنل میں ان کا مقابلہ پنجاب کالج کے ساتھ کل ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان میں سردیاں بڑھتے ہی کلمہ چوک پر سوپ پوائنٹ سج چکے ہیں۔ شہری سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے سوپ پینے میں مصروف ہے۔ مزید بات کریں گے عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں سردیوں میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے گرما گرم سوپ پینے کے لیے کلمہ چوک کا رخ کر لیا ہے۔ کلمہ چوک کے اطراف گرما گرم سوپ کے پوائنٹس باقاعدہ طور کے اوپر سج چکے ہیں اور سردی کی شدت کو دور کرنے کے لیے شہری اپنے دوستوں کے ہمراہ سوپ پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سوپ شہریوں سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کہاں سے آپ آئے ہیں؟ گرما گرم سوپ پیا جا رہا ہے۔ یہ سر جی میں پاکستان چوک سے آیا ہوں جناب سوپ پینے کے لیے۔ یہ فیملی کے لیے وہ سب بہتر ہے، یہ سردیوں کے لیے خاص طور پر بہت اچھا ہے۔ اچھا ہے یہ سردیوں کے لیے جی۔ اچھا، کیا کیا بنا ہے؟ کیا چیز ملائی جاتی ہے اس میں، بنایا جاتا ہے سوپ؟ اس میں ہر قسم کا مسالہ جات ڈالا جاتا ہے، سبزیاں ڈالی جاتی ہیں، کارن فلور ڈالا جاتا ہے۔ یہ سردیوں کی خاص سوغات ہے، یعنی کہ اسے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے سردی کی شدت جو ہے کم ہوتی ہے۔ سردی کی شدت کم ہوتی ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ سوپ پی کر انجوائے بھی کیا جا رہا ہے؟ جی بہت سارا انجوائے کیا ہے ہم نے یہاں پہ سوپ پی کر سردیوں کا، کیونکہ یہ تحفہ ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے ایگ وغیرہ یہ سوپ وغیرہ چلتا رہتا ہے یہاں پہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بناتے ہیں یہ بھائی۔ اچھا سوپ ہے جی، بہت زبردست سوپ ہے یار، بہت زبردست ہے۔ مہنگائی اتنی ہے لیکن اچھا ہے کہ سوپ مہنگا نہیں ہوا ہے۔ یہ سردیوں کی سوغات ہے سوپ جی، یہاں پر شہری کافی پسند بھی کر رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں اور موسم کو بھی انجوائے کیا جا رہا ہے۔ گرما گرم سوپ کے سٹال جو ہے وہ کلمہ چوک کے اطراف آ چکے ہیں۔ جی عاشر، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دلہنیں چلیں پیا کے گھر، روٹری کلب آف ملتان کے زیر اہتمام اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ روٹری کلب ملتان 10 جوڑوں کے اجتماعی شادی کروا رہا ہے۔ جہیز اور شادی کے تمام اخراجات بھی روٹری کلب اٹھا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سہیب گرمانی سے۔ جی سہیب۔ جی بالکل، روٹری کلب کی طرف سے 10 جوڑوں کی شادی کا اہتمام کیا گیا، اجتماعی شادی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خوبصورت طریقے سے دلہنیں اس وقت سجی ہوئی ہیں۔ دلہے اور دلہنیں جو ہیں اس وقت خوبصورت سجے ہوئے ہیں اور کیسا محسوس کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اجتماعی شادی ہے اور سارے اس وقت خوش نظر آ رہے ہیں، فیملیز بھی آپ کی خوش نظر آ رہی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں شکر گزار ہوں روٹری کلب والوں کی، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ اعلیٰ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان صاحبان کا جو آئے ہوئے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے، جنہوں نے ہماری یہ تقریب کی ہے، سب خطاب کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جے اجر دے انشاءاللہ۔ جو کچھ بھی کیا ہم بہت خوش ہیں اس چیز سے۔ اللہ پاک ان کی جو کوشش ہے اس کو قبول و منظور فرمائے اور ان کو دعا کی جا رہی ہے روٹری کلب والوں کو۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، جنوبی پنجاب کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی معروف فلم سٹار، معروف اداکارہ ڈاکٹر آئمہ خان نے 13 سال بعد شوبز کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ معروف اداکارہ نے ایک سپل کا 45 لاکھ روپے تک چارج کیا۔ مشاعرے کے ذریعے شہرت پانے والی معروف اداکارہ نے شوبز کو کیوں خیر بات کہا، جانتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ وسیم بتائے گا کیا وجہ بنی خیر بات کرنے کی؟ جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی معروف اداکارہ ڈاکٹر آئمہ خان نے شوبز کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دی ہے۔ اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ میڈم کیا کہیں گی آپ؟ سب سے زیادہ جو ہے وہ معاوضہ بھی آپ نے چارج کیا اور بہت بڑی سٹار بھی آپ رہی ہیں، اتنا سب کچھ شہرت دولت ہونے کے بعد خیر بات کہہ دیا۔ جو انسان 8,000 کی ٹکٹ بھر کے فرنٹ پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ وہ ہمیں گھر
نہیں لے کر جا سکتے. ہم پہ کروڑوں روپے بھی لگا سکتے ہیں, گھر نہیں لے کر جا سکتے. میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میری اپنوں میں ہی شادی ہوئی میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ. اگر وہ اپنے نہ بھی ہوتے تو جو بھی انسان ہوتا, تو میں بڑی نصیب والی تھی کہ انہوں نے مجھے عزت دی. اور بہت کم لڑکیوں کو یہ عزت نصیب ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے شوبز میں سال 2 سال 3 سال رشتہ چلتا ہے, اولاد بھی ہوتی ہے, لیکن رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. میری دعا ہے میرے رب سے کہ اللہ پاک ہمیں کبھی دور نہ کرے. ہمارے ہمراہ معروف اسٹیج اداکارہ جو ہیں وہ موجود تھی. بات کرتے چلیں تو ان کے ہسبینڈ جو ہیں مدثر, وہ بھی موجود ہیں ساتھ ہی. کیا کہیں گے, معاشرہ ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا, آپ نے ایکسیپٹ کیا, کس طرح کی جو ہے وہ میرج لائف گزر رہی ہے؟ الحمدللہ سر, میری لائف بہت اچھی گزر رہی ہے. اور رہی بات اگر معاشرے کی جائے تو وہ تو وہ تو باتیں کستے ہی ہیں ہر کسی کے اوپر کہ فلاں بندہ ایسا ہے ویسا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنی تھنکنگ تھوڑی سی پازیٹیو رکھیں, نیگیٹو نہ سوچا کریں. اور الحمدللہ میری وائف کیئرنگ ہے, بڑی رسپیکٹ کرتی ہے میری. بس یہی اچھی زندگی گزر رہی ہے ہماری الحمدللہ. معاشرہ ان لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ عزت نہیں دیتا, لیکن پھر بھی ایکسیپٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ معروف اسٹیج اداکارہ ڈاکٹر آئمہ خان اپنے ٹھیک ہے شوہر وسیم, بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اور اسی کے ساتھ میں اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.